کی 6 پارے سے تلاوت کی گئی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے قصے خاص طور سے بیان کیے، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، سب کے، ایوب، یونس، ہارون، سلیمان، ایک ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے قصے بیان کیے۔ نبیوں کے قصے اکثر ہم سنتے رہتے ہیں، آخر عشرے میں بھی اکثر تفسیروں میں نبیوں کے قصے بھی آتے ہیں۔ سورۃ المائدہ، اس میں اللہ تعالیٰ نے عہد و پیمان کے بارے میں احکامات دیے ہیں کہ ایمان والو، عہد و پیمان جب کسی سے کرو تو اس کو پورا کرو۔ خوشخبری سنائی کی گئی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ عرفات کے میدان میں جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ آج ہم نے تمہارے اوپر اپنا دین مکمل کر دیا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین خوش ہو گئے۔ خاص طور سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہمارے لیے اگر عید کے دن جیسا اگر کوئی خوشی کا دن ہو سکتا ہے تو آج کا دن یہ ہو سکتا ہے۔ پھر بنی اسرائیل کا تذکرہ فرمایا۔ بنی اسرائیل کا بھی اکثر جگہ تذکرہ کیا گیا ہے۔ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماننے والی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم، ان کا تذکرہ بارہا آتا رہتا ہے۔ یہاں پر ان کو جو حکم دیا گیا تھا، فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، کہ تم اللہ کے حکموں پر قائم رہو ورنہ تمہاری اوپر لعنت برسے گی۔ یہ لوگ اس عہد پر قائم نہیں رہے تو بعد میں ان کے اوپر حالات آئے، ان کے اوپر پریشانیاں آئی۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں دی تھی، جس کا تذکرہ اللہ کہتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ، کہ قوم تمہیں کتنی ساری نعمتیں دی گئی لیکن تم نے ٹھکرایا، اللہ کی نعمت کی ناقدری کی۔ ان کو ارض مقدسہ بھی دیا گیا تھا، یہ ارض مقدسہ بھی جاتے تھے۔ ارض مقدسہ فلسطین میں ایک جگہ ہے، اسے بابرکت، اسے پورا فلسطین کا علاقہ یہ بابرکت کی جگہ ہے۔ خاص طور سے معراج کے موقع پر ہم سنتے ہیں کہ چاروں طرف وہ برکت ہی کی جگہ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آج وہاں پر حالات ہیں، وہاں پر پریشانی، نبیوں کی جگہ اور ایک سے ایک اللہ کے ولی وہاں پر پیدا ہوئے، لیکن حالات ہے، یہ اللہ کی مشیت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو جہاد کی طرف دعوت دیا کہ چلو یہ لوگ اتنا ستا رہے ہیں، چلو جہاد کریں، تو ان لوگوں نے منع کر دیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا تو پھر منع کرتے ہوئے یوں کہنے لگے کہ تم اور تمہارے اللہ اس طریقے سے یہ تم جہاد میں چلے جاؤ، ہم تو اپنی جان کو مروانا نہیں چاہتے، ہاں یہ الگ بات ہے کہ تم اس طریقے سے۔ قال فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، کہنے لگے کہ تم اور تمہارا رب اس طریقے سے جائیں لڑنے کے لیے، ہم تو یہیں پر بیٹھے رہیں گے۔ جب یہ آیت پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین گزرے، خاص طور سے مادی بن کرب یا دوسرے صحابہ جب اس طریقے سے اس آیت پر گزرے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر عرض کرنا شروع کیا کہ یا نبی اللہ، ہم قوم موسیٰ کی طرح سے نہیں ہیں کہ ان لوگوں نے یہ کہا کہ تم اور تمہارا رب جا کر لڑے، بلکہ یا نبی اللہ ہم آپ کے پیچھے، بلکہ یہ بدر میں پکارا تھا، بدر میں، کہ یا نبی اللہ ہم آپ کے پیچھے پیچھے رہیں گے، آپ کے پیچھے ہم اپنی جان کو لگا دیں گے اور ہم اپنی مال کو لگا دیں گے۔ اور ایسا ہوا بھی کہ اپنی جانوں کو بھی لگا دیا اور اپنے مالوں کو بھی اس طریقے سے لگا دیا۔ سورہ مائدہ تو بہت بڑی ہے، اس میں ایمان والوں کو بار بار خطاب کیا ہے۔ اگر آپ ذرا بھی متوجہ رہے ہوں گے تو آپ کو پتہ چلا ہوگا بار بار یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الرسول بلغ، رسولوں کو بھی خطاب، ایمان والوں کو بھی اس میں خطاب کیا گیا۔
اور اس میں خاص طور سے حضرت مریم علیہ السلام کا بھی اس میں خیر ہے اور ان کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے. اور جو لوگ دعوت کا کام چھوڑ دیتے ہیں اور دین کا کام نہیں کرتے یا برائیوں سے نہیں روکتے، ان کا برا انجام بتایا گیا کہ ایسے لوگوں کے اوپر بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم کہ ان کے اوپر لعنت ہے اور ان کے اوپر فٹکار ہے. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ کہ جب قرآن کی آیتیں سنو تو پھر تم رو. تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ کہ اللہ تعالیٰ نے حق کلام دیا ہے. ایمان والوں کو حلال طیب کی طرف متوجہ کیا گیا ہے. حلال محنت کرو، وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ اور حلال کا غذا بھی کھاؤ. یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب ایمان والوں کو شراب سے، جوئے سے، میسر، انصاب یہ سب وہ قسمیں کہ مشرکین کھیل کھیلا کرتے تھے. ان کا کھیل تیر سے بھی ہوتا تھا اور وہ کھیل جب کھیلا کرتے تھے اس میں ہار اور جیت بھی، جیسے آج بھی موجودہ وقت میں بہت سارے کھیل یا اس طریقے سے بہت سارے ایسی تجارت، بظاہر وہ تجارت کرتے ہیں لیکن وہ جوئے کی شکل اختیار کر گئی ہے. یہ کرکٹ وغیرہ یہ بھی جوئے کی شکل اختیار کر گئی ہے. اس میں ایک دوسرے سے وعدہ کرتے ہیں کہ اگر یہ جیت جائے تو ہم یہ دیں گے. یہ سب جوئے کی شکل میں تبدیل ہو گئی ہے. اس طریقے سے بہت ساری چیزیں جس میں جوا شامل ہو گیا، اور جو لوگ ایسا کام کریں گے وہ اللہ کی ذکر سے غافل ہو جائیں گے اور یہ برا کام ہے. تو ان تمام چیزوں سے روکا گیا، خاص طور سے شراب سے کہ شرابی جب شراب پی لیتا ہے سارے گناہ کرتا ہے. شراب کو ام الخبائث بتایا گیا. ایک شخص وہ اس کو گناہ میں مبتلا کرنا چاہتے تھے لوگ تو وہ کہتا تھا نہیں، تو اس کو زبردستی شراب پیا دیا گیا. جب اس نے شراب پیا تو دھیرے دھیرے اس نے جوا بھی کھیلا اور دھیرے دھیرے وہ اپنی عورت کو بھی ہار گیا اور دھیرے دھیرے وہ زنا میں بھی مبتلا ہو گیا. اس کا لمبا چوڑا قصہ ہے. اور پھر جب زنا میں مبتلا ہوا پھر یہ اس عورت کے بارے میں جس سے زنا صدور ہوا تھا ڈرا کہ اب کیا ہوگا، یہ عورت راز فاش کر دے گی، تو اس عورت کو بھی قتل کیا. بہت سارے جرائم کا سبب بن گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو دعا ہے وہ دعا بھی نقل ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام روزی کی برکت کے لیے دعا مانگ رہے تھے. خاص طور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم کہ پروردگار ان بندوں کو تو عذاب دے کر کیا کرے گا، بس تو ان کو معاف کر دے، تو عزیز ہے، تو حکیم ہے. اللہ تعالیٰ ان قرآنی تعلیمات پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.